الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ذلك عذاب مهين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مقدس کتاب ہے کہ جس کتاب میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے. انسانیت کے لیے ہر قسم کی رہنمائی موجود ہے، ہر قسم کا نمونہ موجود ہے، ہر قسم کے واقعات قرآن کریم میں موجود ہیں. قرآن کریم میں ایک لذت ہے، قرآن پڑھنے میں مزہ ملتا ہے، اسی طرح قرآن سننے میں بھی مزہ ملتا ہے. جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے تو دشمن جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین مکہ، وہ بھی بہت ہی چھپ چھپ کر کے قرآن کریم کو سنتے تھے اور انہیں بڑا مزہ ملتا تھا. آپس میں ایک دوسرے سے چھپ کر کے کسی دیوار کے پیچھے رات کے سناٹے میں جس گھر سے بھی صحابہ کرام یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے تو قرآن کریم سنتے تھے اور آپس میں تذکرہ کرتے تھے بعد میں کہ قرآن کو سننے میں بڑا مزہ ملتا ہے. بھلے نہیں مانتے تھے قرآن اور نہ ہی نبی کو مانتے تھے، لیکن سننا چھپ چھپ کر کے ان کا جاری تھا. قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا خاص تذکرہ فرمایا ہے وہ گانا بجانا. قرآن کریم میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کا ذکر موجود نہ ہو، اور اس دور میں، اس زمانے میں وہ چیزیں ہو رہی ہوں اور ان کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں وہ چیز موجود نہ ہو، ایسی ہے ہی نہیں کوئی چیز. ساری چیزوں کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے. تو اس آیت کریمہ میں خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گانا بجانے کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. کہ بعض لوگ لہو الحدیث کہتے ہیں گانے بجانے، دلوں کو غافل کرنے والی چیزوں کو. اللہ فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ خریدتے ہیں گانے بجانے والی چیزوں کو، یعنی دلوں کو غافل کرنے والی چیزوں کو، بغیر علم، بغیر سوچے سمجھے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کو پھر مذاق اور استہزاء بناتے ہیں. لیضل عن سبیل اللہ، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہٹا دیں، بھٹکا دیں. اولئک لہم عذاب مہین، اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ذلیل کر دینے والا عذاب دیا جائے گا. تو جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے پڑھنے کو دشمن لوگ مشرکین مکہ چھپ چھپ کر کے سنا کرتے تھے، ایک
ایک مشرک جس کا نام نضر بن حارث ہے، اس نے کوئی ترکیب سوچی کہ کچھ ایسا کریں کہ ہم میں سے جو مسلمانوں کے قرآن کو، ان کی کتاب کو ہم میں سے کچھ لوگ جا کر کے جو سنتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ سن کر کے وہ پھر مسلمان ہو جائیں، جیسا کہ قرآن کو سن کر کے بہت لوگ مسلمان ہو ہی رہے تھے، تو یہ لوگ بھی نہ مسلمان ہو جائیں۔ تو کوئی ایسی ترکیب نکالیں کہ یہ لوگ قرآن کو نہ سنیں، قرآن سے دور ہو جائیں۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ ہمارا سفر ہوتا رہتا ہے باہر ملکوں کا، اور اس نے کسی ملک سے لونڈیا خرید کے، گانے والی بچیوں عورتوں کو خرید کر کے لایا مکہ میں نضر بن حارث نے، اور مجلسیں جگہ جگہ لگا دیں، اور ان مجلسوں میں لونڈیوں کو نچاتا تھا اور ان سے گانا گواتا تھا۔ وہ گانا گاتی تھیں اور ڈانس کرتی تھیں، اور وہ کہتا تھا چل چل کر کے لوگوں کو کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سنتے ہو جا کر کے چھپ چھپ کر کے، اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں اس سے زیادہ اچھی چیز کا میں نے انتظام تم لوگوں کے لیے کر دیا ہے۔ ان مجلسوں میں تم آؤ، یہاں شراب بھی ہے، اور یہاں عیاشی کے تمام سامان بھی ہیں، اور یہاں رقص بھی ہے، ڈانس بھی ہے، گانا بھی ہے، یہاں تمہارے لیے ساری چیزیں ہم نے موجود کر دیا ہے۔ اور کہتا تھا کہ وہاں تم قرآن سنو گے، تو قرآن سننے کے ساتھ ساتھ اس کا جو تقاضے ہیں کہ قرآن سنو گے تو قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، ناجائز کام نہ کرو، گناہ نہ کرو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، وغیرہ وغیرہ، یعنی قرآن کی جو تعلیمات ہیں۔ تو قرآن سنو تو سننے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے تمہیں رکنا پڑے گا، اور یہاں تم ہماری مجلس میں آؤ، یہاں تم سنو گے، یہاں صرف موج مستی ہی ہے، یہاں تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ سب کرو، یہاں تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، بلکہ تم جتنے عیش کر سکتے ہو، عیاشی کر سکتے ہو، موج مستی کر سکتے ہو، یہاں کرو۔ اسی سلسلے میں وہی شان نزول ہے کہ اسی تعلق اور اسی کے اس فعل اور اسی کے اس حرکت کے تعلق سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو دلوں کو غافل کر دینے والی چیزوں کا انتظام اور مہیا کرتے ہیں تاکہ وہ قرآن سے دور ہو جائیں، قرآن پڑھنے سے دور ہو جائیں، قرآن سننے سے دور ہو جائیں۔ آج کا ماحول اور اس جمعے کا یہ ٹاپک، یہ موضوع اسی خاص تناظر میں منتخب کیا گیا ہے کہ آج ہمارے درمیان گانا بجانا کتنا عام ہے، کس قدر عام ہے، کہاں کہاں عام ہے، کون نہیں اس میں ملوث ہے، بوڑھے ہوں چاہے جوان ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے عورتیں ہوں، ہر کوئی گانے میں، موسیقی میں، میوزک میں، ڈانس میں لگا ہوا ہے کسی نہ کسی شکل میں، اور سنے جا رہا ہے، اور اتنا زیادہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ جب وقت مل رہا ہے، جب اس کو فرصت ہو رہی ہے، جب بستر پہ لیٹ رہا ہے، تب موبائل چالو کر رہا ہے، اور موبائل میں دیکھ رہا ہے، ڈانس دیکھ رہا ہے، میوزک سن رہا ہے، گانا سن رہا ہے۔ اتنا موبائل کا فتنہ، اس قدر اتنا خطرناک فتنہ ہے، دیکھیے یہاں بھی موبائل بیٹھے ہی چلا رہے ہیں، باتیں ہو رہی موبائل ہی کے تعلق سے، لیکن یہ فتنہ اس قدر گھر چکا ہے کہ یہاں بھی ہمارے سامنے ہی یہ فتنہ جو ہے مسکرا رہا ہے کہ ہمارے ہی تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا کیا جائے؟ ہر کوئی اس میں ملوث ہے، ہر جگہ یہ فتنہ ہر جگہ داخل ہو چکا ہے۔ نماز کی حالت ہے، نماز کی حالت میں گانے پالٹیوں لگائے رہتے ہیں، جب فون آتا ہے تو اس میں بجنے لگتا ہے، نماز کی حالت میں گانا بج رہا ہے، ایسا کالنگ میں سسٹم اس کا لگا دیا جاتا ہے، گھنٹی لگا دی جاتی ہے۔ اور اس فتنے سے، گانے بجانے کے سننے اور دیکھنے سے ہم میں سے کوئی تیار بھی نہیں ہو رہا ہے کہ اس کو چھوڑ دے۔ اس کو اتنا ہلکا سمجھ لیا گیا ہے، اس کو گناہ بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ معاف کریں، یہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ ایک گناہ کی چیز کو گناہ نہ سمجھنا۔
ایک بیمار آدمی بہت ہی خطرناک بیمار ہے اور خطرناک بیماری ہے اس کی، لیکن وہ بیمار آدمی اپنی بیماری کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے یا اس بیماری کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ بیمار کبھی صحت مند ہو سکتا ہے، کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ جب بیماری کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے تو وہ علاج بھی نہیں کروائے گا، پرہیز بھی نہیں کرے گا تو بچے گا بھی نہیں، تو وہ کبھی ٹھیک بھی نہیں ہوگا بیماری سے۔ سب سے خطرناک چیز ہے ایک انسان اس فتنے کو فتنہ سمجھ رہا ہے، موبائل کو خطرناک سمجھ رہا ہے، گانا بجانے کو غلط سمجھ رہا ہے۔ جب سمجھ رہا ہے تو اس سے بچنے کی بھی ہو سکتا ہے کوشش کرے اور اللہ کی طرف سے توفیق ملے کہ ان چیزوں سے باز آ جائے، ان چیزوں سے رک جائے۔ لیکن وہ جب سمجھ ہی نہیں رہا ہے، کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ یہ سب سے خطرناک چیز ہے، ایسے لوگوں کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، اور توبہ کی توفیق نہ ملنا اس سے بڑی بدبختی، بدقسمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان کتنا بھی بڑا بڑا پاپ کر لے، کتنا بڑا گناہ کر لے، لیکن اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز برابر لگائی جاتی ہے کہ میرا بندہ تم مجھ سے قریب آ، میری رحمت اس سے بھی زیادہ قریب ہوگی تجھ سے۔ تو کبھی میرے سامنے آ کر رو لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، میں معاف کرنے والا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں۔ کوئی بھی کتنا بھی بڑا پاپی، کتنا بھی بڑا گنہگار اللہ کے سامنے توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن کوئی شخص گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے اور توبہ ہی نہ کرے تو کتنی بڑی بدبختی ہے۔ عام طور سے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ ہر کوئی تو یہ موبائل چلا رہا ہے، ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے اور اس میں تمام طرح کی جو خرافات ہیں، جو مختصر کلپ آتے ہیں، اس میں جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ناچتی ہیں، تھرکتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، گانا ہوتا ہے، اس میں بجانا ہوتا ہے، سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ یہ تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے، ایک طرف سے سب کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زیادہ بڑا گناہ نہیں ہے جب کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے۔ کوئی اگر عالم دیکھ رہا ہے، امام دیکھ رہا ہے، مفتی دیکھ رہا ہے، کوئی بڑا سا بڑا دیندار اگر جس کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے تو وہ دلیل تو نہیں ہے ہمارے لیے کہ وہ چیز جائز ہو گئی۔ وہ دیکھ رہا ہے تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے۔ وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، وہ اپنے فعل کا، اپنی حرکتوں کا وہ ذمہ دار ہے۔ ہم اپنے فعل کا، اپنی حرکتوں کا، اپنے گناہوں کا ذمہ دار ہیں۔ دلیل تو نہیں بن سکتے کوئی۔ ہم دلیل بنا لیتے ہیں کہ فلاں یہ دیکھ رہے ہیں تو ہم کیا، ہم بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہلکے میں اس طرح کی دلیل بنائی جاتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک مدرسے ہی کا واقعہ ہے، طلبہ بیٹھے ہیں، آپس میں انہوں نے سوچا کہ ایک بار چھٹی چاہ رہے تھے کہ چھٹی ہو جائے، پڑھائی نہ ہو آج، لیکن ترکیب نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ کون سی ترکیب لگائیں کہ چھٹی ہو جائے، آج پڑھائی نہ ہو۔ استاد محترم جب کلاس میں آئے پڑھانے کے لیے تو آپس میں طے کیے کہ ایسا ہے کہ آج استاد محترم کو ہم لوگ پڑھاتے ہیں، خود ہی ایسا کچھ کرتے ہیں کہ وہ نہ پڑھائیں، آج چھٹی کر دیں۔ تو ایک طالب علم جا کر کے استاد سے سلام کیا، مصافحہ کیا، کہنے لگا حضرت آپ کا چہرہ آج سرخ ہے، ہاتھ بھی آپ کا گرم ہے، آپ کو بخار ہے، آج آپ مشقت میں ہیں، آپ نہ پڑھائیے، آج آرام کر لیجئے۔ دوسرا طالب علم گیا، وہ بھی جو ہے اس نے بھی کہا کہ حضرت آپ کی طبیعت کو ناساز لگ رہی ہے، آپ نہ پڑھائیے، آرام کر لیجئے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بخار بڑھ سکتا ہے، آپ کا جسم بھی گرم ہے۔ تیسرے نے یہ بھی کہا، چوتھے نے بھی یہ کہا، پانچویں نے۔ جب سارے لوگ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرنے لگے تو وہ دماغ میں خود بخود جو ہے وہ چیزیں بیٹھنے لگتی ہیں۔ یہ مائنڈ ہے، کوئی بھی کسی چیز کو بار بار کہنے لگے تو وہ وہی چیز گرچہ غلط ہے، وہ چیز ہے نہیں حقیقت میں، لیکن پھر بھی وہ حقیقت بننے لگتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو 100 بار بولا جائے، 100 لوگ بولے تو وہ جھوٹ بھی سچ ہو جاتا ہے۔ اب استاد محترم کہنے لگے اچھا
مجھے بھی کچھ احساس ہو رہا ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو غلط نہیں کہہ رہے ہوں گے, سچ ہی کہہ رہے ہوں گے. مجھے بھی کچھ حرارت کا احساس ہو رہا ہے. ایسا ہے کہ آپ لوگ جو ہے آج چھٹی کر دیتے ہیں, ہم جا کر کے گھر آرام کر لیتے ہیں. وہ گھر چلے گئے بیچارے آرام کرنے کے لیے, وہ آرام کیے, اور ادھر بچے جو ہے طلبہ ایک ترکیب کے اعتبار سے, اپنی ایک تدبیر کے اعتبار سے چھٹی منا لیے. چھٹی ان کو مل گئی جو چاہ رہے تھے. تو اس طرح سے یہ واقعہ مثال دیا گیا سمجھنے کے لیے کہ اگر بار بار کسی چیز کو لوگ کریں تو دماغ میں خود ہی بیٹھنے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ واقعتاً یہ صحیح ہو. ایک غلط چیز بھی جو ہے دماغ میں فیڈ ہونے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو, غلط نہ ہو, گناہ نہ ہو, ناجائز نہ ہو, صحیح ہو. اس لیے کہ سب لوگ تو ہی کر رہے ہیں, یہ سب لوگ تو ہی چلا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. یہ دو چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا, توبہ کی توفیق ایسے لوگوں کو نہیں ملتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ اگر اس چیز کو کر رہے ہوں تو ہم دلیل پکڑنے لگتے ہیں کہ ہو سکتا ہے صحیح ہو, جائز ہو. یہ بہت خطرناک دوسری چیز ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی حل نہیں تلاشتے ہیں, کوئی تدبیر اور کوئی اسباب نہیں ڈھونڈتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان گانے بجانے اور موسیقی میوزک سے ہم بچ جائیں. کوئی ایسے راستے نہیں ڈھونڈتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت ہو جائے. ہم کوشش کریں گے, ہم جب فکر کریں گے یا کسی چیز کے لیے عہد اور تہیہ کریں گے, ہمت باندھیں گے, تبھی تو اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے. ایسے ہی کاہل سست لاپرواہ بیٹھے رہیں اور سوچتے رہیں کہ سب کچھ ہو جائے, نظام کائنات بدل جائے, پوری دنیا کا سسٹم بدل جائے, ایسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب تک کہ ہم قدم نہ بڑھائیں, جب تک کہ ہم کوئی کوشش نہ کریں, جب تک کہ ہمارے اندر وہ فکر غالب نہ ہو. کہتے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بزرگ گزرے ہیں, بہت نیک. ان کے ایک مرید بڑے مالدار تھے, بڑے دولت والے تھے, لیکن وہ حج نہیں کر سکے تھے. لیکن ہر بار وہ حج کی کوشش کرتے تھے, حج کا نام لیتے کہ کسی طرح سے ہم بھی حج کرائیں. بار بار حج کا تذکرہ کرتے رہتے لیکن حج نہیں کر سکے تھے. ایک بار حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے پیر تھے کہنے لگے, حضرت ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ ہم بھی حج کرائیں. تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں دعا نہیں کروں گا, میں دعا نہیں کروں گا. میں دعا اس وقت کروں گا جب تم پوری تیاری کے ساتھ اور پانی والے جہاز میں تم بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں لے جا کر کے بیٹھا دوں جہاز میں, پھر اس وقت میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں حج مکمل تمہارا حج کرا دے. یہ نصیحت یعنی انہوں نے دی کہ کوئی تیاری نہیں, کوئی کوشش نہیں, کوئی فکر نہیں, پیسے بے پناہ ہیں, دولت بہت زیادہ ہے, بس صرف حج 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 کہنے سے حج ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ آپ کو اسے اڑا کر کے مکہ پہنچا دیں گے کیا؟ کہ اس کے لیے تمہیں جو ضروری ڈاکومنٹ ہے, ضروری جو چیزیں ہیں, اس کو آپ کو فارمیلٹی پورا کرنا پڑے گا. پھر جو ہے تم دعا کراؤ کسی اللہ والے سے, کہ کسی کی دعا سے ایسے سب ہو جائے گا آٹومیٹک. بندہ اسباب کا محتاج ہے, اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے. بندہ محتاج, ہم آپ اسباب کے محتاج ہیں. ہمیں بغیر سبب اختیار کرے کچھ بھی ہماری گاڑی ہی نہیں چلے گی. لیکن اللہ بغیر سبب کے ہیں, اللہ سبب کے محتاج نہیں ہے. بغیر سبب کے بھی اللہ وہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں. اللہ کی قدرت بہت ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہیں. تو ہم کوئی کوشش تو کرتے نہیں ہیں, سوچتے ہیں کہ ایسے ہی کسی طرح سے جو ہے ہمارا بچاؤ ہو جائے اور ہم نیکوں میں شامل ہو جائیں, جنت ہمیں مل جائے. اور عمل کرنے کے لیے نہ کہا جائے کہ ہم عمل بھی کریں, یعنی موبائل سے ہم دور ہو جائیں, گانے بجانے سے دور ہو جائیں, اس کی سنگینی کو سمجھیں, اس کی قباحت کو سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ گانے بجانے کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کتنی قباحت ہے اس کی, اور اتنا عظیم اور سنگین گناہ ہے کہ قیامت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 چیزوں کو کہ قیامت سے پہلے 15 چیزیں جب لوگ کرنے لگیں گے. ان 15 چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ جب گانا بجانا عام ہو جائے, ہر گھر میں گانا بجانا سننا دیکھنا,
اتنا عام ہو جائے. اب تو گھر گھر تو چھوڑیے، ہر ایک کے جیب ہی میں گانا بجانا ہے، جب چاہے آن کرے اور دیکھنا شروع کر دے. اس قدر عام. ہمارے نبی کتنے سچے نبی، آج سے 1450 سال پہلے مکۃ المکرمہ میں جو بات فرمائے، آج وہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جب گانا بجانا عام ہو جائے تو سن لو، سرخ آندھیاں چلیں گی، زلزلہ آئے گا، زمین پھٹے گی، آسمان سے پتھر کی بارش ہوگی اور پھر قیامت آ جائے گی، دنیا کو ختم کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا میں آنے کا مقصد بیان فرما رہے ہیں کہ میں دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، میری بعثت کس مقصد کے لیے ہوئی ہے. فرمایا انا بعثت بکسر المزامیر، میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہوں. یعنی گانے بجانے والی چیزوں کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے دنیا میں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مقصد بیان فرما رہے ہیں، دنیا میں آنے کا مقصد بتا رہے ہیں کہ میرا مقصد ہی یہی ہے. جہاں ایک طرف لوگوں کو بااخلاق بنانا ہے، لوگوں کو تعلیم یافتہ بنانا ہے، لوگوں کو نیک بنانا ہے، اللہ کے راستے پر چلانا ہے، لوگوں کی ایمان کو بنانا ہے، وہیں میری زندگی کا بڑا مقصد یہ ہے کہ میں گانے بجانے کی جو چیزیں ہیں ان کو دنیا سے ختم کر دوں. یہ محبوب نبی کی زندگی کا عظیم مقصد. محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر فرمایا کہ دنیا میں دو چیزیں، دنیا اور آخرت میں دو چیزیں بہت ہی ملعون ہیں. دو چیزیں دنیا اور آخرت میں بہت ہی ملعون ہیں. ایک خوشی کے موقع پر گانا بجانا اور ایک غم کے موقع پر نوحہ کرنا. مومن کے لیے یہ دونوں حالت یعنی خوشی کی حالت، غمی کی حالت، دونوں حالتیں مومن کے لیے باعث ثواب ہے. اگر تعلیمات اسلامی کو دیکھیں، کیونکہ اسلامی تعلیمات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی خوشی کا موقع نصیب ہو، گھر میں خوشی آئے، تو ایسے موقع پر ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. خوشی کے موقع پر شکریہ ادا کریں گے تو شکر گزار بندوں میں ہمارا شمار ہوگا. اور کوئی خدا نخواستہ مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، حادثہ پیش آ جائے، تو ایسی مصیبت کے وقت ہمیں جو تعلیمات ہمارے لیے ہے وہ صبر کرنے کا ہے. صبر کریں گے تو صبر کا ایک مستقل اجر ہے اللہ کے یہاں. تو صبر اور شکر، خوشی اور غمی، یہ دونوں حالتوں میں ہمارے لیے تو مسلمانوں مومنوں کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب رکھا گیا ہے کہ خوشی کے موقع پر شکریہ ادا کریں، غمی کے موقع پر صبر کریں. خوشی میں بھی، شکر میں بھی ثواب اور صبر کرنے میں بھی ثواب. لیکن اس کا الٹا، خوشی کا موقع ہوتا ہے تو گانے بجانے کی طرف ہمارا دماغ جاتا ہے اور دنیا بھر کے خرافات کی طرف ہمارا خیال جاتا ہے کہ یہ کریں وہ کریں، جیسا کہ عام طور سے اس زمانے میں رائج ہے. اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ گانا بجانا دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے، ایسے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے. جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے، ایسے ہی گانا بجانا چاہے دیکھنا ہو یا سننا ہو، دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے. آج ہمارے صفوں میں، آج ہمارے محلوں میں، آج ہمارے برادری میں، آج ہمارے قوم میں، امت میں جو اتنا منافقت بھری ہوئی ہے، نفاق بھرا ہوا. ہم سمجھتے ہیں کہ نفاق صرف نفاق اعتقادی ہی کو نفاق سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں شخص جو زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ جے شری رام کہنے والا ہے اور یہ ان کے صف کا ہے آدمی، بس صرف زبان سے صرف کلمہ پڑھ رہا ہے. یہ تو نفاق اعتقادی ہے. نفاق عملی ہم دیکھیں کہ زبان سے کلمہ پڑھا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن عمل ہمارا اس کے خلاف ہے. یہ نفاق عملی ہے. آج ہمارے نفاق عملی یعنی ایسے منافقین کی کمی نہیں ہے جو عملی اعتبار سے بالکل زیرو ہیں، کوئی عمل نہیں ہے، کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں. ایسے منافقین ہمارے درمیان میں کس کثرت کے ساتھ موجود ہیں. ہو نہ ہو اس کی وجہ یہی ہو گانا بجانا، کیونکہ محبوب نبی نے فرمایا ہے
ہمارا ایمان اور عقیدہ اسی پر ہے کہ محبوب نبی نے فرمایا گانا بجانا دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے، منافقین کی جماعت تیار ہوتی ہے، منافقین پیدا ہوتے ہیں گانے بجانے کو دیکھ کر کے سن کر کے۔ منافق کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں منافق کی 3 علامت ہے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب امانت اس کو دی جائے یا امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب وعدہ وہ کرے تو وعدہ خلافی کر جائے، وعدے کو پورا نہ کرے۔ یہ منافق کی 3 نشانی بتائی گئی ہے۔ آج ہمارے درمیان میں یہ تینوں چیزیں کرنے والے کس کثرت کے ساتھ موجود ہیں، یعنی منافقین ہمارے درمیان میں کس قدر زیادہ موجود ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے جو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا بجانا اس سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ آج کس قدر گانا بجانا ہے اور کتنا زیادہ موبائل میں دیکھا جا رہا ہے، رات کتنا وقت گزر گیا، 12، 1، 1:30، 2 بج جا رہے ہیں، وہی موبائل چلایا جا رہا ہے، برابر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے دنیاوی اور اخروی کتنے نقصانات ہیں، اس کے طرف کوئی لحاظ نہیں، اس کا کوئی